تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس سے بخشش و استعانت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے برے اعمال اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل و اولاد پر درود و سلام نازل فرمائے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب اور سب سے شاندار ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین میں نئی نئی چیزیں برے کام ہیں، اور دین میں ہر نئی چیز بدعت، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے۔ میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے حمد و شکر بجا لاتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ جس نے یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے، اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجد رکھتا ہے، اور نہ ہی وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، اور تو اس کی پوری بڑھائی بیان کرتا رہے جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے، وہ بڑی حکمت والا اور بڑا خبردار ہے۔ جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر اور غفور رحیم ہے۔ جو ابتداءً آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اور دو تین چار پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے۔ مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری انتہائی شاندار شکل و صورت بنائی اور عمدہ ترین رزق عطا کیے، یہ ہے تمہارا پروردگار۔ سو اللہ بہت بابرکت رب العالمین ہے، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا معبود برحق ہے۔ پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسی کو پکارو۔ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ سو تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے، جس نے ہم پر ہدایت کا احسان کیا اور ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ہر آزمائش میں سرخرو کیا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمیشہ کا ساتھی، بے مثال، قابل ستائش، اور ہمارے رب سے کوئی بے نیاز نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کرنے، رزق دینے، ہدایت دینے، سکھانے، بچانے، فراخی عطا کرنے اور پناہ دینے پر اس کا شکر ہے۔ ایمان، اسلام، قرآن، مال اور اہل و عیال اور عافیت پر اس کا شکر ہے۔ جس نے ہمارے دشمن کو ذلیل و رسوا، ہمارے رزق کو کشادہ اور ہمارے لیے امن کا بول بالا کیا، ہمیں متحد کیا، ہمیں شاندار عافیت بخشی، جو ہم نے اس سے مانگا وہ عطا کیا۔ سو اس کے لیے اس کی من مرضی و پسند کے مطابق بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت حمد و شکر ہے۔ سو اسے اللہ کا شکر ہے جو آسمان و زمین اور جہانوں کا رب ہے، اور آسمان و زمین میں اسی کی کبریائی اور وہی زبردست دانشور ہے۔ ہمارے الفاظ کے مطابق یا اس سے بھی بڑھ کر اس کی تعریف ہے۔ اس کے راضی ہونے تک اور اس کی رضا کے بعد بھی اسی کی حمد و شکر ہے۔ اول، آخر، ظاہر، باطن اور ہر حال میں اسی کا شکر ہے، اور وہی بہت بڑا بلند و بالا ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، کار آمد بنایا، فرصت عطا کی، لہذا اسی کا شکر ہے۔
اسی نے ہمیں توفیق و سمجھ دی اور نیکی کی تلقین کی، سو اسی کا شکر ہے۔ اسی نے ہمیں وجود بخشا، ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں سعادت مند بنایا، پس اسی کی سب تعریف ہے۔ اسی نے ہم میں اپنی رحمت کا گواہ بھیجا، ہمارے صحت مندوں کی حفاظت اور بیماروں کو شفا دی، ہم میں سے جو اجل کو پہنچا اسے اپنے پڑوس کے لیے چن لیا اور ہمارے دلوں کو جزا فضا اور گھبراہٹ سے محفوظ فرمایا۔ اپنے عدل سے ہٹ کر ہم پر متواتر اپنا وسیع فضل کیا، ہمیں رمضان نصیب کیا، اس میں مکہ و مدینہ سے قرآن سنایا اور اپنے بندوں سے جسے چاہا ان دونوں شہروں میں قیام و سیام، ذکر و تلاوت، غور و فکر اور شکر کے لیے مقام صالحین میں ٹھہرا کر ان کی خصوصیت کو ثابت کر دیا، اور کیا عجب ہے کہ وہ ان کے اخلاص کو بھی مکمل کر دے۔ اس رمضان میں اللہ تعالی نے ہمیں بکثرت جمعے مسلسل بلائیاں عطا کی، آسمانوں سے برکات سے مالا مال فرمایا، پھر اس کی شب و روز کی گنتی پوری کرنے کا ہم پر احسان کیا، پھر انعامات کے دن کی رات اور صبح اپنے پروردگار کی عظمت و بڑائی بیان کرنے اور فطرانے کی ادائیگی، مساکین کو کھلانے پر مدد فرمائی، سو اسی اللہ کے لیے حمد ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مسلمانوں کو ان کے نفسوں سے بہت سی بھلائیاں دکھائیں۔ سو گھروں میں کتنی بار پورے قرآن کی تلاوت ہوئی، حجرات میں کتنی رکعات پڑھی گئیں، گھر والوں نے کتنی مفید علمی کتابوں کا مطالعہ کیا اور کتنے ہی سود مند درس اور نصیحت امیز واعظ شائع ہوئے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مقام بھول سے ایمان کے خزانے اجاگر کیے، کتنے ہی مصحف ماجور کھولے گئے، کتنے ہی سنگ دل نرم ہوئے، کتنی ہی سنگ چشم آبدیدہ ہوئیں، کتنے ہی مخالف روحیں باہمی الفت و محبت میں بدل گئیں، کتنے ہی دشمن دوست بن گئے، کتنی ہی قطع رحمیاں صلہ رحمی میں تبدیل ہو گئیں۔ اسی اللہ کا شکر ہے جس نے اہل اسلام کو مساکین کے لیے اسی طرح کھڑا کر دیا جس طرح انصار کو مہاجرین کی مدد کے لیے کھڑا کیا تھا، سو انہوں نے ان کو پناہ دی، ان کی دلجوئی کی، ان کی مدد و سپورٹ کی، ان کی سفارش کی اور کروائی، مال جمع کیا اور خرچ کیا اور ان کو ترجیح دی، کتنا رزق تقسیم کیا گیا اور کتنے ہی قرض ادا کر دیے گئے، کتنی بیواؤں کی ستر پوشی کی گئی، کتنے یتیموں کی کفالت ہوئی، کتنی ضرورتیں پوری کی گئیں، کتنے دسترخوان بچھائے گئے، کتنے ہاتھ دست درازی سے بچے اور کتنے ہی گھر خیرات سے بھر گئے۔ سو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے پیچھے رہنے والے اور آپ کی رہنمائی سے منہ موڑنے والے نہ تھے، کیونکہ اچھی زمین کی فصل اور پیداوار تو اس کے رب کے حکم سے خوب نکلتی رہتی ہے۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے نرمی حکمران، پند و وزیر، ہدایت عالم، ڈاکٹر کے علاج، محافظ کے نگرانی، شفقت ناس، بلندی اذان اور ذلت فسق و فجور اور معصیت کا ہمیں مشاہدہ کروایا۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں انابت کے لیے جھکایا اور ہمیں ادب سکھانے کے لیے ہم پر اپنی قدرت کا معمولی سا کرشمہ مسلط کیا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں غصے سے گرفتار کرتا اور ہمیں سنگین ترین عذاب دیتا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ ان کے اعمال کے مطابق کرتا تو روئے زمین پر ایک جاندار تک بھی نہ چھوڑتا، لیکن اس نے ان کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دے رکھی ہے، جب ان کا وقت مقرر ہو جائے گا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا۔ اور فرمایا تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو، اور یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تمہیں اختیارات مل جائیں تو تم اپنے رب کی کتاب کو اپنے پیچھے پھینک دو، یہ بھی بعید نہیں اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے تو تم زمین میں فساد پھیلا دو اور اپنے رب کی تدبیر سے بے خوف ہو جاؤ، اور یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم غالب آ جاؤ تو زمین میں فساد برپا کر کے اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دو، یہ بھی بعید نہیں اگر تم منڈیوں اور اپنے کھیتوں میں داخل ہو جاؤ تو منکر و شہوات پرستی کا مظاہرہ شروع کر دو، اور یہ بھی بعید نہیں جب منادی نماز کے لیے بلائے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور حیات ابدی کو ٹھکرا دو۔
اے اللہ کے بندو، اگر تمہیں غربت کا خطرہ ہے تو تم اپنے فقراء میں تونگری تلاش کرو، اگر تمہیں دشمن کے غلبے کا ڈر ہے تو اپنے کمزوروں میں مدد ڈھونڈو، کیونکہ ان پر قہر و ظلم کی بنا پر مصیبت تمہیں گھیر لے گی، پھر تم مغلوب ہو کر شکست کھا جاؤ گے۔ کیا تم اللہ کی شریعت سے ہٹ کر جائے پناہ چاہتے ہو؟ سو جب مصیبت پڑے گی تو تم کہو گے یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے اور تمہارے لیے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم چہرے، شاندار بادشاہت کے شایان نشان، اس کی تعریفیں، اس کے بہت زیادہ درگزر اور جمیل ترین احسانوں کے مطابق اس کا شکر، اس کی عظیم مہربانی اور وسیع بخشش کے مانند اس کی ثنا ہے۔ اس کی تعریف کے لائق ان تو شبانہ روز اور لازوال اس کی حمد ہے، بے شمار نعمتوں، لامحدود فضلوں، نہ ٹلنے والی قضا پر اس کی تعریف اور ہر چیز سے وسیع اس کی رحمت پر اس کا شکر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جو ولی الصالحین ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، رسول اور امام المتقین ہے۔ ایمانداروں، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ خبردار، عزت صرف اللہ کی اطاعت میں ہے، جبکہ نافرمانی ذلت و رسوائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو عزت چاہتا ہو تو ساری عزت اللہ کی ہے، تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ برائیوں کے مکر میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سنگین ترین عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ اور فرمایا، تمام تر عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنے کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ مخلوق سے ایک گواہ ضرور کھڑا ہوگا اور باغیوں منافقین پر صادق آنے والی بات کی گواہی دیتے ہوئے اپنے دوست کفار و مشرکین کی بولی بولتے ہوئے کہے گا، ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی، یہاں تک کہ ان کے دل اپنے گھٹیا کرتوتوں کی وجہ سے اپنی بدبختی کو قبول کر لیں گے، اور کچھ لوگ ان سے جا ملیں گے۔ ہم ان کی حالت سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جنہوں نے مصیبت میں اللہ سے عہد کیا اور جب عذاب ٹل گیا تو عہد شکنی کر دی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور کیونکہ جھوٹ بولتے رہے۔ کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ اور فرمایا، پس آپ کو ان پر غم خا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے، اور فرمایا آپ ان کے حال پر غمزدہ نہ ہوں، اور جو مکر و فریب یہ کرتے رہے ان سے تنگ دل نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگار نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ البتہ اہل ایمان نے اپنے اللہ سے کیے گئے وعدے کو نبھا کر دکھا دیا، بعض نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا جبکہ بعض موقع کے منتظر ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں کی، جیسا کہ فرمایا، اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ اور وہ کہتے ہیں، ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم واقعہ نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور کہتے ہیں، ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے کاموں میں ہمارے اسراف کو معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اور وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، بھول اور خطا پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اے ہمارے رب ہم پر پہلے لوگوں جیسا بوجھ نہ ڈالنا، اے ہمارے رب ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اور فرمایا،
ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی یہ تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، لیکن ان کی اکثریت بے علم ہے۔ تمام تر تفصیلات کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ کے انعامات کا تذکرہ کرو، اس کے عذابوں کو مد نظر رکھو، اللہ کی اطاعت کے ذریعے اس کی نعمتوں کو محفوظ، اس کے شکر کے ذریعے ان میں اضافہ کرو، اللہ کے فیصلوں اور اس کی مشاہدہ کردہ آیات سے عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے۔ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کو ہے، سزاوار ہے، وہ ان قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لو گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور آپ اللہ کی ساری مخلوق سے افضل ہستی محمد بن عبداللہ پر درود و سلام بھیجو۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا تمہیں حکم دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تمام سامعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ فضیلت شیخ کی دعا کے ساتھ شریک ہو اور آمین کہیں۔